Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all student. This sociology session, चैप्टर नंबर 6, भारत के बुनियादी समाजी इदारे, जिसमें हमने पिछले सेशन में ख़ानदान के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। ख़ानदान की खुसूसियत, ख़ानदान के काम, ख़ानदान की किस्में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है शादी। शादी का इदारा यानी लगन संस्था। सबसे पहले हम देखते हैं शादी के मानी यानी लगन ना अर्थ। शादी मर्द और औरत के दरमियान एक मखसूस किस्म का ताल्लुक़ है जिसमें जिनसी ताल्लुकात समाज के मंजूर शुदा या बाकायदा तौर पर कबूल हैं। क्या बता रहे हैं कि शादी क्या है? मर्द और औरत के दरमियान एक मखसूस किस्म का ताल्लुक़ है जो समाज के अंदर मंजूर शुदा और बाकायदा और कबूल है। अब शादी के ऊपर अलग अलग उमरानियत दान ने अपने तरीके से तारीफ़ बयान की है। सबसे पहले हम देखते हैं जॉनसन बयान करते हैं कि शादी का ज़रूरी अंसर ये है कि उसमें मर्द और औरत एक मुस्तहकम ताल्लुक़ में रहकर समाजी मकाम को बग़ैर गंवाए बच्चे पैदा करने की समाजी इजाज़त हासिल करते हैं। जॉनसन क्या कहते हैं कि मर्द औरत एक ताल्लुक़ में रहकर और समाज में जो भी उनका मकाम है वो मकाम को बग़ैर गंवाए बच्चे पैदा करने की समाजी इजाज़त हासिल करते हैं, उसे कहते हैं शादी यानी लगन। दूसरी तारीफ़ हम देखते हैं एस्ट्रक के मुताबिक शादी एक या ज़्यादा मर्दों, एक या ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुक़ है जैसे समाज के रिवाज या कानून ने मंजूर किया है। शादी होती है तो सिर्फ मर्द औरत के ताल्लुक़ से ज़्यादा दो ख़ानदानों का मिलन होता है, दो ख़ानदानों के साथ ताल्लुक़ होता है। तो वेस्ट्रक का कहना है कि शादी एक या ज़्यादा मर्दों, एक या ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुक़ है जिसे समाज के रिवाज या कानून ने मंजूर किया है। इस तरह के ताल्लुकात में शादी करने वाले अफराद पैदा होने वाले बच्चों के आपसी हुकूक और फ़राइज़ भी उसमें शामिल होते हैं। शादी के ताल्लुकात के साथ फ़राइज़ और हुकूक जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद का हमारा पॉइंट है शादी के मकासिद, लगन न देव हेतुओं उद्देश्यों। हर मज़हब में शादी का मकसद मज़हबी फ़राइज़ की पाबंदी, रियाया यानी बच्चे की पैदाइश, जिनसी तस्कीन, नेज़ जायज़ सुकूनत है। समाज के मुख्तलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के तस्लीम शुदा तौर तरीक़ों और क़वानीन पर अमल किया जाता है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है शादी की किस्में यानी लगन ना प्रकारों। जोड़ों की तादाद के मुताबिक, शोहर या बीवी की तादाद के मुताबिक शादी की कितनी किस्में हैं? सबसे पहले शादी की दो किस्में हैं, यकज़ोजी शादी और कसीरुल अज़वाज शादी। सबसे पहले शादी की दो किस्में बताई गई हैं, यकज़ोजी शादी और कसीरुल अज़वाज शादी। उसके बाद कसीरुल अज़वाज में अलग अलग शादी बताई है। कसीरुल अज़वाज शादी में कसीर ज़ोज शादी और कसीर ज़ोजा शादी। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि कसीरुल ज़ोज शादी की दो किस्में हैं, गैर बरादरी शादी और बरादरी शादी। और कसीर ज़ोजा शादी की दो किस्में हैं, गैर ख्वारी और ख्वारी शादी। ये तमाम किस्मों को हम वन बाय वन डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? शादी की दो किस्में हैं, यकज़ोजी शादी
اور کثیر الازواج شادی۔ تو سب سے پہلے ہم یک زوجی شادی کے متعلق سمجھتے ہیں۔ یک زوجی شادی یعنی ایک مرد یا ایک عورت ایک ہی وقت میں سماج کے منظور کردہ طریقے سے ایک ہی مرد ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسے یک زوجی شادی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس قسم کی شادی دنیا کے زیادہ تر سماجوں میں قبول کردہ ہوتی ہے۔ یک زوجی میں کیا ہے؟ ایک مرد ایک ہی عورت ایک ہی وقت کے اندر سماج کے اندر منظور کردہ طریقوں سے اگر شادی کے بندھن میں جڑتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یک زوجی شادی۔ اس کے بعد شادی کی دوسری قسم کثیر الازواج شادی۔ کثیر الازواج شادی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر الازواج شادی یعنی شادی کے بندھن میں بندھنے والے مرد عورت ایک طرفہ منظور کردہ تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اسے کثیر الازواج شادی کہتے ہیں۔ یک زوجہ میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ہی مرد ایک ہی عورت، اور کثیر الازواج میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے یا تو مرد کی تعداد ایک سے زیادہ ہو یا عورت کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اسے کثیر الازواج شادی کہتے ہیں۔ یعنی کہ شادی کے بندھن میں بندھنے والے مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی ایک طرفہ تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اسے کثیر الازواج شادی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عورت کے دو شوہر ہوں یا پھر ایک مرد کی دو عورتیں ہوں، دو بیوی ہو، تو ایسی شادیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الازواج شادی۔ اس کے بعد کثیر الازواج شادی کی ہم نے دو قسمیں دیکھی، کثیر الزوج اور کثیر الزوجہ۔ کثیر الازواج شادی میں ہم نے دو قسمیں دیکھی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کثیر زوجہ شادی۔ کثیر زوجہ یعنی بہو پتنی لگن۔ تو جب کوئی ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کے تعلق سے جڑتا ہے تو اسے کثیر زوجہ شادی کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بیویاں، اس کی بھی دو ضمنی قسمیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے ہے خواری کثیر زوجہ اور دوسری قسمیں ہیں غیر خواری کثیر زوجہ۔ اب خواری کثیر زوجہ کسے کہیں گے؟ جب کسی ایک مرد کے ساتھ شادی میں جڑنے والی عورتیں آپس میں حقیقی بہنیں ہوں تو اسے خواری کثیر زوجہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک مرد اور اس کی دو بیویاں اور دونوں ہی بیوی آپس میں سگی بہنیں ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ خواری کثیر زوجہ۔ یعنی کہ اپنی بیوی اور دوسری سالی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ دونوں حقیقی بہنیں ہو تو اسے خواری کثیر زوجہ کہیں گے۔ دوسری ہے غیر خواری کثیر زوجہ۔ جب کسی مرد کے ساتھ شادی میں جڑنے والی عورتیں آپس میں حقیقی بہنیں نہ ہو تو اسے غیر خواری کثیر زوجہ کہا جاتا ہے۔ بالکل خواری کثیر زوجہ کے اپوزٹ ہو کہ ایک مرد ہو اور اس کی دو عورتیں ہوں اور دونوں عورتیں آپس میں بہنیں نہ ہو، الگ الگ ہو تو اسے غیر خواری کثیر زوجہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی ہماری کثیر الازواج کی دوسری قسم کثیر زوج شادی۔ کثیر زوج شادی یعنی ایک سے زیادہ ساتھی والی شادی ایک قسم کی شادی ہے جس میں ایک عورت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ شادی کے تعلقات سے جڑتی ہے تو اسے کثیر زوج شادی کہتے ہیں۔ یعنی ایک عورت اور ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ تعلق ہو، شادی کے تعلق جڑتے ہوں تو اسے کثیر زوج شادی کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں بتائی ہیں ضمنی قسمیں، برادری کثیر زوج اور غیر برادری کثیر زوج۔
تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں برادری کثیر زوج۔ جس شادی میں عورت سے جڑنے والے مرد ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہو تو اسے برادری کثیر زوج کہتے ہیں، یعنی ایک عورت اور دو مرد کے ساتھ شادی ہو اور وہ دونوں مرد ایک دوسرے کے سگے بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ برادری کثیر زوج۔ سیم اسی کے اپوزٹ ہے غیر برادری کثیر زوج۔ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے والے مرد آپس میں حقیقی بھائی نہ ہو، اسے غیر برادری زوج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں شادی کی قسمیں میں اتنا جدول یہ یاد رکھنا ہے کہ شادی کی دو قسمیں، یک زوجی شادی، کثیر الازواج شادی۔ کثیر الازواج کی دو قسمیں ہیں، کثیر زوج اور کثیر الجوزہ شادی۔ پھر کثیر الجوز کی دو قسمیں ہیں، غیر برادری اور برادری شادی، غیر برادری اور برادری شادی۔ اس کے بعد کثیر جوزہ کی دو قسمیں ہیں، غیر خواری اور خواری۔ غیر برادری میں دونوں شادی کرنے والے بھائی آپس میں بھائی نہیں ہوتے، دونوں مرد بھائی نہیں، اور برادری میں ایک ہی عورت سے شادی کرنے والے دونوں مرد آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ سیم اسی کے جیسا ہے، خواری کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ دونوں حقیقی بہنیں ہوں، غیر خواری کے اندر دونوں حقیقی بہنیں نہ ہوں۔ تو اتنے جدول کو آپ نے یاد کر لیا، اس کا مطلب یہ پورا پوائنٹ ہمیں یاد ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہمیں شادی کے معنی، شادی کے تعریف، شادی کے مقاصد اور شادی کی قسمیں کے متعلق آج بات کی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل شریک حیات پسند کرنے والے احاطے یعنی معیار کے متعلق فہمائشیں حاصل کریں گے۔